وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ محترم بزرگوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پیارے بچوں، پردے میں بیٹھی ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے ہم سب کو امت محمدیہ کا ایک فرد بنایا۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے دیے ہوئے احکامات کو رب کے بندوں تک کما حقہ پہنچا دیا۔ حضرات، جس مہینے سے میں اور آپ گزر رہے ہیں یہ ماہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ بڑی سعادتوں، بڑی برکتوں اور بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی خصوصیت کے ساتھ دو عبادتیں ایسی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ہمیں بار بار سبق یاد دلاتی ہیں اور آپ کی یاد تازہ کراتی ہیں۔ پہلی بڑی عبادت حج بیت اللہ ہے، جہاں پر ٹھہر کر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی اور وہاں پر قدم قدم پر اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگی۔ یہ پہلی عظیم عبادت جو ابراہیم علیہ السلام کی یاد دہانی کراتی ہے۔ اور دوسری عظیم عبادت عید قربان، قربانی کی عید، بقر عید، حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی یاد دہانی کراتی ہے۔ یوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ہی قربانیوں سے عبارت تھی، مجاہدے سے عبارت تھی اور انتھک محنت سے عبارت تھی۔ اس قربانی بھری زندگی میں آپ نے قدم قدم پر اللہ رب العالمین سے التجائیں کی، اللہ رب العالمین سے قدم قدم پر فریادیں کی اور قدم قدم پر آپ نے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگی۔ اور اتنی پیاری دعائیں، اتنی بہترین دعائیں اور اتنی اچھی دعائیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی دعاؤں کو لے کر اپنے آخری کلام کا حصہ بنایا اور ان دعاؤں کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن بنا کر نازل فرمایا۔ آج کے اس مختصر سے خطبہ جمعہ میں ہم دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ چند دعائیں کون سی تھی جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں جگہ جگہ بیان فرمایا ہے۔ آپ کی سب سے پہلی دعا، آپ نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، کہ جب آپ نے اپنے رفیق حیات اپنے اور لخت جگر دونوں کو مکہ کی بے آب و گیا سرزمین پر بسایا، اپنی بیوی ہاجر اور اپنے بیٹے اسماعیل کو مکہ کی سرزمین پر چھوڑا اور وہاں سے رخصت ہوئے، اس کے بعد آپ نے مکہ کی طرف رخ کیا اور پروردگار سے دعا کی، اے پروردگارہ اس شہر کو امن والا شہر بنا، مجھے اور میری آنے والی نسلوں کو بت پرستی کے فتنے سے محفوظ فرما۔ دو دعائیں آپ نے مانگی۔ پہلی دعا آپ نے مانگی اس شہر کو امن والا شہر بنا۔ ظاہر سی بات ہے آپ کی بیوی ہاجر تنہا ہیں اور آپ کے بیٹے اسماعیل تنہا ہیں، ایک فطری لگاؤ انسان کو اور ایک فطری خدشات انسان کو لاحق ہوتے ہیں۔ میں تنہا انہیں یہاں چھوڑ رہا ہوں جہاں نہ شجر ہے، جہاں نہ کوئی سائبان ہے، نہ کوئی پانی ہے، نہ کسی طرح کی سہولت کا انتظام ہے۔ انسان طرح طرح کے خدشات میں جیتا ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ نے اللہ سے دعا کی، پروردگارہ نہ صرف یہ کہ میرے بیوی بچوں کو امن کی دولت نصیب فرما، بلکہ پورے شہر مکہ میں تو امن و امان کی فضا قائم فرما۔ رب اجعل هذا البلد آمنا، اور اس دعا کا کرشمہ تھا کہ آج تک حرم مکی کو اللہ رب العالمین نے امن و امان کی جگہ قرار پا دیا۔ وہاں کا درخت آپ نہیں کاٹ سکتے، وہاں انسانوں کو تو امن ملا ہی، وہاں پر جانوروں کو بھی امن ملا، وہاں پر نباتات کو بھی امن ملا۔
یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا۔ اور یہاں سے ہم کو یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کا چاہے جو شہر ہو، دنیا کا چاہے جو ملک ہو، اس ملک میں بسنے والے جو باسی ہوتے ہیں ان سب کی ایک بنیادی ضرورت ہوتی ہے امن۔ اگر وہاں کے لوگ خوف کے سایوں میں جیتے ہیں، دہشت کے سایوں میں جیتے ہیں، وہ معاشرہ کبھی امن والا معاشرہ کہلایا جا نہیں سکتا، وہ شہر کبھی پرامن شہر کہلایا جا نہیں سکتا جہاں کے باسی، جہاں کے باشندے خوف اور ہراس کے سایوں میں جیتے ہوں، اور نہ ہی تو ایسے شہر، ایسی بستیاں، ایسے معاشرے کبھی ترقی یافتہ ہو سکتے ہیں۔ رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مجھے بھی بت پرستی کے فتنے سے بچا لے اور میری آنے والی نسلوں کو بھی بت پرستی کے فتنے سے بچا لے۔ سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر اس زمین پر کون موحد گزرا ہے؟ آپ سے بڑھ کر اللہ کے حق میں کون مخلص گزرا ہے؟ اور آپ سے بڑھ کر اللہ کا چہیتا اور لاڈلا نبی کون گزرا ہے؟ اس کے باوجود بھی اپنی ذات کو لے کر اور اپنی آنے والی نسل کو لے کر، توحید کو لے کر کتنا فکر مند تھے۔ اللہ رب العالمین سے التجائے کرتے تھے، پروردگارا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مجھے بت پرستی کے فتنے سے محفوظ فرما، میری آنے والی نسلوں کو بت پرستی کے فتنے سے محفوظ فرما۔ اور میں اور آپ قدم قدم پر بت پرستی کے ماحول میں ہمیں سامنا ہے۔ اولیاء پرستی کا جہاں پر قدم قدم پر بازار گرم ہے، پیر پرستی، درگاہ پرستی، مزار پرستی کا جال جہاں ہر جگہ بچھا ہوا ہے، اور اس زمانے میں خاص طور پر جس زمانے کے بارے میں پیشن گوئی دی گئی ہے، یہ شرک کے پھیلنے کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں سوچو یہ دعا میرے اور آپ کے لیے کتنی اہمیت کے حامل ہوگی۔ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، میری حفاظت فرما، میری آنے والی اولاد کی حفاظت فرما کہ ہم بت پرستی کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ یہ دعا ہم سب کو حرز جاں بنانا چاہیے۔ جب بھی پروردگار سے دعا کرتے ہیں اس دعا کا اہتمام ہونا چاہیے، پروردگارہ مجھے توحید پر ثابت قدمی نصیب فرما، میری اولاد کو توحید پر ثابت قدمی نصیب فرما۔ اور دوسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، آپ نے پروردگار سے دعا فرمائی اور کہا رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے پروردگار مجھے نماز کا پابند بنا اور میری نسل کو بھی نماز کا پابند بنا۔ پروردگار اس دعا کو تو شرف قبولیت عطا فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پروردگارہ میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، اور جس دن حساب کتاب کی گھڑی قائم ہونے والی ہے سارے مومن بندوں کی مغفرت فرما۔ ایک ایک جملے پر آپ غور کریں، ایک نبی کو نماز سے کتنی دلچسپی ہوتی ہے، ایک نبی کو نماز سے کتنا لگاؤ ہوتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ آپ نے اپنی نماز کی فکر کی کوشش کی، بلکہ اپنی اولاد کے حق میں بھی دعا فرمائی رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، مجھے بھی نماز کا پابند بنا اور میرے آنے والی نسل کو بھی نماز کا پابند بنا۔ اور دوسری بات، اہم جو بات معلوم ہوتی ہے اس دعا سے، وہ یہ کہ جو لوگ خدمت دین سے جڑے ہوتے ہیں، دعوت دین سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اسلام کی سربلندی کے ذریعے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر دیکھنے میں آتا ہے ایسے افراد ان کے گھر والے بہکتے ہیں۔ عام طور پر گھر میں دینی مزاج قائم نہیں ہوتا، گھر میں دینداری قائم نہیں ہوتی۔ ہاں یہ بہت بڑے دیندار ہیں، یہ بہت بڑے دائی ہیں، یہ بہت بڑے مبلغ ہیں، شہر شہر، نگر نگر، بستی بستی، ڈگر ڈگر یہ دعوت دین کا فریضہ انجام دیتے ہیں، لیکن گھر کی صورتحال یہ ہے کہ اولاد بے نمازی ہے، گھر کی خواتین بے پردہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہم سب کو پیغام دیتی ہے، جہاں پر ہم سب امت کی فکر کرتے ہیں، امت کی فکر کرنے سے پہلے اپنے گھر کے افراد کی دین کی فکر کرنا چاہیے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اس کے بعد آپ نے کہا ربنا اغفر لی، پروردگارہ میری مغفرت فرما۔ کیا گناہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا؟ جی ابراہیم علیہ السلام سے کون سی ایسی خطا ہو گئی تھی کہ اپنی مغفرت کی دعا پروردگار سے وہ مانگ رہے؟
ربنا غفر لی، اے پروردگار میری مغفرت فرما۔ مطلب یہ ہے انبیاء کا یہ احساس ہوتا تھا پروردگارا تیرے حکم پر تیرے دین کا ہم نے کام کیا، تیری توحید کا ہم نے کام کیا، تیری طرف بلانے کا ہم نے کام کیا، لیکن پروردگارا ویسا نہیں کیا جیسا ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ ربنا غفر لی، لہٰذا ہماری مغفرت فرما۔ عبادت کا غرور نہیں تھا ان کی زندگیوں میں، توحید کا غرور نہیں تھا ان کی زندگیوں میں، اللہ کی فرما برداری کا غرور نہیں تھا ان کی زندگی میں، بخلاف ہمارے بہت سارے زمانے کے نوجوانوں میں تھوڑا توحید پر کیا گئے، تھوڑی نماز کی کیا پابندی انہوں نے شروع کر دی، سب سے پہلے اپنے گھر کے افراد پر یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ بدعتی ہے، یہ بے نمازی ہے۔ عبادت کا غرور اتنا چڑھ جاتا ہے ان کو، توحید کا غرور اتنا سر چڑھ کر بولتا ہے ان کے کہ سب سے پہلے اپنے افراد خاندان کے خلاف وہ فتوے ٹھوستے رہتے ہیں کہ یہ مشرک ہے، بدعتی ہے، یہ غیر جماعتی، فلاں ہے فلاں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے ادب سیکھو، عبادت میں جو عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے سیکھو، ربنا غفر لی، پروردگارا میری مغفرت فرما، وَلِوَالِدَيَّ، اور میرے والدین کی مغفرت فرما۔ ایک فرما بردار اولاد کا یہ فریضہ ہوتا ہے کہ اپنے والدین کے حق میں ہمیشہ دعائے مغفرت کرتے رہے۔ ہم اپنے والدین کے لیے سب سے بہتر ایصال ثواب جو کر سکتے ہیں ان کے گزرنے کے بعد ان کے حق میں دعائے مغفرت کرتے رہے۔ ربنا غفر لی وَلِوَالِدَيَّ، پروردگارا میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، اور جس دن حساب و کتاب کی گھڑی قائم ہوگی تمام مومنوں کی مغفرت فرما۔ اپنی ذات کی بھی فکر ہونا چاہیے، اپنے گھر کی بھی فکر ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام امت مسلمہ کی ہم سب کو فکر ہونا چاہیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا بہت بڑا پیغام ہے۔ اسی طرح سے ایک تیسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جس کو سورہ صافات میں بیان کیا گیا، رب هب لی من الصالحین، رب هب لی من الصالحین، پروردگارا مجھے صالح نسل عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام یقیناً آپ کو نبوت اور رسالت کا تاج پہنایا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے بس اس نعمت پہ اکتفا نہیں کیا، اولاد کی محرومی کا احساس، اولاد سے محرومی کا احساس برابر آپ کو تڑپاتا رہا، اور بار بار آپ اللہ رب العالمین سے التجا کرتے رہے، رب ہب لی من الصالحین، پروردگارا نیک اولاد نصیب فرما۔ معلوم ہوا کہ جو افراد کے اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ کے ذات سے نا امید نہیں ہونا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزرنے کے بعد آپ کی دعا کو شرف قبولیت سے بخشا گیا، اور عمر کے اس مرحلے میں آپ کو اولاد نصیب ہوئی جس مرحلے میں کہ بڑھاپا انسان پر طاری ہوتا ہے۔ یہاں سے ہم کو سبق سیکھنا ہے کہ اگرچہ ہم اولاد کی دولت سے محروم ہیں لیکن اللہ کی امید سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ ربی ہب لی من الصالحین، پروردگارا مجھے صالح اولاد نصیب فرما۔ اور آپ نے صرف اولاد نہیں مانگی بلکہ صالح اولاد مانگی، آپ نے نیک اولاد مانگی، آپ نے نیک سیرت والی اولاد مانگی، آپ نے جو آپ کی نیک نامی کا ذریعہ بن سکتی ہے، ایسی اولاد کا سوال آپ نے اللہ رب العالمین سے کیا۔ ہم میں سے بہت سارے افراد کیا کرتے ہیں، اولاد ہو جاتی ہے اور جب اولاد ہو کر بہکتی ہے، بگڑتی ہے، اب ان کے صالحیت کی دعا ہم کرتے ہیں، پروردگار میری اولاد کو نیکی کی توفیق دے، نمازی بنا، متقی بنا، پر اس طرح کی دعائیں کرتے۔ کب؟ جب اولاد آ گئی اور ہاتھ سے نکل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہمیں بتلاتی ہے اولاد کے وجود پذیر ہونے سے پہلے اللہ سے دعائیں کرتے رہو، رب ہب لی من الصالحین، پروردگارا مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا بہت اہم پیغام ہے۔ اور ایک دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ یہ تھی، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، پروردگارا مجھے قوت فیصلہ عطا فرما، دانش مندی عطا فرما، تیری شریعت کا گہرا علم عطا فرما، والحقنی بالصالحین، اور نیک لوگوں کی صحبت مجھے عطا فرما۔ جب میں مر جاؤں، قبر میں دفن کر دیا جاؤں، وہاں مجھے نیک صحبت عطا فرما،
اور جب مجھے قیامت کے دن اٹھایا جائے، حشر کی عدالت میں پیش کیا جاؤں، نیک صحبت عطا فرما، اور جب جنت میں داخلہ میرا ہو جائے تو وہاں بھی مجھے نبیین، صدیقین، شہداء کی رفاقت نصیب فرما۔ الغرض آپ نے پوری زندگی اللہ کے نام کرنے کے باوجود آپ نے حسن خاتمہ کی دعا کرنا کبھی نہ بھولا، اس لیے آپ نے فرمایا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، پروردگارا گرچہ پوری زندگی تیرے بندگی کی نام فرمائی ہے لیکن اس کے باوجود حسن خاتمہ کی جہاں تک بات آتی ہے، پروردگارا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، میرا شمار نیک لوگوں میں فرمانا۔ حسن خاتمہ کی ہم سب کو فکر کرنا ہے، گرچہ ہم نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، گرچہ ہم دین کے سائے میں گزر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اچھے خاتمے، اچھے موت اور حسن خاتمہ کی فکر ہم سب کو کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور جو قیامت تک آنے والی نسلیں ہوں گی ان کی زبان پر میرا نیک نامی جاری فرما۔ قیامت تک جو لوگ آئیں گے، قیامت کی صبح تک جتنی انسانیت آئے گی، سب کی زبان پر میرا نیک نام آئے، میرا ذکر خیر آئے، جب بھی مجھے یاد کرے اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کرے، یہ میرا نیک نام قیامت کی صبح تک جاری و ساری فرما۔ اور دیکھیں کیسی قبول ہوئی۔ آج دنیا کے جتنے بڑے مذاہب ہیں سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہیں، چاہے وہ یہودیت ہو، چاہے وہ عیسائیت ہو، اور مشرکین بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احترام کا انکار نہیں کرتے، اور اہل اسلام تو آپ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہی ہیں۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، آنے والی نسلوں میں میرا ذکر خیر جاری فرما۔ اللہ رب العالمین بندوں کے نیکیوں کا ایک بدلہ اس انداز میں بھی دیتا ہے کہ لوگوں کی زبانوں پر ان کا ذکر خیر جاری رکھتا ہے۔ وہ مر چکے، وہ دنیا سے گزر چکے، مرنے کے باوجود بھی وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں، مرنے کے باوجود بھی لوگوں کی زبانوں پر وہ تازہ ہیں، وہ مٹی ہو چکے، اس کے باوجود لوگوں کے خیالوں میں وہ ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح نہ جانے کتنے محدثین ہیں جن کا ذکر آج بھی ایسے انداز میں کیا جاتا ہے گویا کہ وہ باحیات ہیں۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، قیامت تک آنے والی نسلوں کے زبان پر میرا ذکر خیر جاری و ساری فرما۔ اور یہاں پر ایک سبق ہم کو یہ بھی ملتا ہے، دنیا سے جانے سے پہلے ایسا کام کر کے جانا چاہیے کہ آنے والی نسلیں ہمیشہ ہمیں یاد رکھے۔ دنیا سے جانے سے پہلے کوئی مخلوق کی ایسی خدمت کرنا چاہیے، مخلوق کا ایسا کام آنا چاہیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ایسی قربانیاں دینی چاہیے کہ رہتی انسانیت تک کے لوگ ہمارا نام اور ہمارا ذکر جمیل کرتے رہیں۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، کہاں کے تھے آپ؟ البانیہ۔ کون جانتا اس ملک کو؟ کون جانتا تھا آپ سے پہلے اس ملک کو، البانیہ کو؟ دنیا کا ایک چھوٹا سا قصبہ، دنیا کا ایک چھوٹا سا ملک، لیکن جب آپ دنیا میں آئے اور حدیث کے معاملے میں اتنی بڑی بڑی خدمات آپ نے انجام دی، آپ کے نام کے توسط سے آپ کا ملک جانا پہچانا جانے لگا۔ سبحان اللہ۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، پروردگارا میرے ذکر جمیل کو میرے بعد آنے والی نسلوں میں جاری فرما۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، بس دنیا کی حد تک میرا ذکر خیر باقی نہ رہے، دنیا کی نیک نامی کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن کی کامیابی بھی مجھے نصیب فرما۔ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، نعمتوں والی جنت میں جو تیرے وارث بندے داخل ہوں گے ان وارث بندوں میں مجھے بھی شامل فرمانا۔ دنیا کی نیک نامی کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی کی بھی آپ نے دعا فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، میرے باپ کی مغفرت فرما، بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے تھا۔ میرے باپ کی مغفرت فرما، بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے تھا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی ساری دعاؤں کو قبول فرمایا سوائے باپ کی مغفرت کی۔ یہ دعا آپ کی قبول نہ ہوئی۔ آپ کا باپ مشرک تھا، آپ کا باپ کافر تھا، آپ کا باپ ظالم تھا، آپ نے مغفرت کی دعا کی اور اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا کو قبول نہیں فرمایا۔
یہاں پر ان لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے جو لوگ پیری سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، بیعت کے سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنے طور پر انہوں نے پیر بنائے ہوئے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ ہوتے ہوئے، امام الموحدین ہوتے ہوئے اپنی باپ کی مغفرت رب العالمین کے پاس نہیں کرا سکے، کیا ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر یہ پیروں کا رتبہ ہو سکتا ہے جو اپنے بہکے ہوئے بگڑے ہوئے آوارہ قسم کے مریدوں کی بخشش کروا لیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر ان کا رتبہ ہو سکتا ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی مغفرت نہیں کرا سکے تو کیا دنیا کے پھر اپنی مریدوں کی مغفرت کرائیں گے؟ جبکہ ان کی زندگیاں آوارگیوں میں گزر رہی ہے، شراب اور کباب کی محفلوں سے یہ آشنا ہے، دنیا کی ہر برائی ان کی زندگیوں میں پائی جاتی ہے، اس کے باوجود یہ اپنے مریدوں کی مغفرت کرا لیں گے؟ ہرگز نہیں۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ابراہیم ہوتے ہوئے اپنے باپ کی مغفرت نہیں کرا سکے، پھر دنیا کا کون سا شخص آپ کے رتبے کو پہنچ سکتا ہے؟ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ سب سے بڑی بے عزتی قیامت کے دن کی بے عزتی، یاد رکھو، سب سے بڑی رسوائی، سب سے بڑی ناکامی قیامت کے دن کی ناکامی ہے، سب سے بڑی رسوائی قیامت کے دن کی ناکامی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، پروردگارا جب ساری خلقت تیرے دربار میں حاضر ہو جائے گی اس دن مجھے مواخذہ کر کے رسوا نہ کرنا اور سب کے سامنے عذاب سے دوچار کر کے میری بے عزتی نہ کرنا۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، گلی ایک معمولی گلی میں ہم اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے تو سوچو قیامت کے دن کی بے عزتی کیسے برداشت کریں گے ہم؟ جب قیامت کے دن کی ہم بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے تو پھر ایسے گناہ اور ایسی نافرمانیاں، ایسی غداریاں اور ایسی معصیتیں ہم کیوں کرتے ہیں جو قیامت کے دن کی رسوائی کا سبب بننے والی ہیں؟ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، پروردگارا قیامت کے دن مجھے رسوائی سے بچا لے۔ آپ دیکھتے ہیں کیسی پیاری دعا ہے ابراہیم علیہ السلام، ان میں سے ہر جملہ، ہر لفظ اور ہر دعا یاد کرنے کے قابل ہے اور اپنی دعاؤں میں مانگنے کے قابل ہے۔ حضرات ان دعاؤں کے سلسلے سے آخری بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں آپ نے غور کیا ہوگا، آپ نے صرف اپنے لیے، اپنی اولاد اور بیوی بچوں کے لیے دعا نہیں مانگی، آپ نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعائیں مانگی ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ایک بلند حوصلہ، بلند ہمت اور اعلیٰ سوچ والے انسان کا کردار ہو سکتا ہے، وہ صرف اپنے بیوی بچوں تک محدود نہیں ہوتا بلکہ اپنی نسلوں تک، اپنی نسلوں کے حق میں دعائیں کرتا ہے، اپنی نسلوں کے لیے وہ التجائے کرتا ہے اور اپنی نسلوں کے لیے فریادیں کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین جن خاندانوں کو، جن نسلوں کو اور جن ذریتوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے کامیاب ہے۔ تاریخ میں ابن مندہ ایک راوی ہیں، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں لکھا ہے یہ خاندان ایسا خاندان تھا، اصبہان کی تاریخ میں یہ واحد خاندان ایسا خاندان تھا جن کی پوری 4 صدیوں نے دین کی خدمت فرمائی ہے، 4 صدیوں تک جن کے خاندان نے دین کی خدمت فرمائی ہے۔ ایسے نسلوں کی ہمیں سب کو دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج بھی سعودی عربیہ میں آل الشیخ نامی جو خاندان ہے، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے خانوادے سے 3 صدیاں گزر چکی ہے، اب تک دینی مہار سنبھالے ہوئے ہیں، دینی خدمات میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے آل سعود یہ سیاست اور دینی معاملات میں بڑی خدمات ان کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے نسل کی بھلائی کے لیے دعائیں مانگنا چاہیے۔ آج ہم ان کے لیے دعائیں کریں گے، ہم مٹی میں مل جائیں گے، اپنی نسلوں کو نہیں دیکھیں گے، لیکن ہماری دعائیں ان کو سہارا دے گی، ان کو سنبھالے گی اور ان کے اندر دینی مزاج کو پیدا کرے گی۔ حضرات اپنی باتوں کو ختم کرنے سے پہلے چونکہ عید قرباں قریب آ رہی ہے، 2 چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ دیکھیں آپ، ابھی 1 دن کے فاصلے سے
عرفہ کا دن آنے والا ہے، ہم سب کو روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ عرفے کے دن کا ایک روزہ رکھے گا، 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ بڑی عظمت والا دن ہے، ہم سب کو روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، چونکہ عید قربہ قریب آ رہی ہے، ہم سب قربانی کی سنت پر عمل پیرا ہونے والے ہیں۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیں، ہم میں سے جو صاحب استطاعت ہیں انہیں قربانی کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے استطاعت رکھنے کے باوجود بھی ہم قربانی سے پیچھے ہٹے، یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کا جانور ہم خریدیں، جانور کو دیکھ کر خریدیں، بے عیب جانور ہو، اس لیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے نام پر اس کے حق میں نذرانہ پیش کرتے ہیں، ہماری عبادت اور بندگی کا اظہار ہوتا ہے اس لیے بے عیب جانور ہونا چاہیے۔ ایک جانور ایک فیملی کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ ایک بکرے کی قربانی دیتے ہیں، ایک فیملی کی حیثیت سے جتنے لوگ جیتے ہیں، ایک فیملی کی طرف سے ایک بکرے کی قربانی کافی ہو جائے گی۔ ایسے ہی اگر کوئی حصہ لیتے ہیں، ایک حصہ ایک فیملی کی طرف سے کافی ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سے قربانی کے معاملے میں اخلاص کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کو جو چیزیں قربانی کے ذریعے ہماری پہنچتی ہیں وہ ہمارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اخلاص کس درجے کا تھا، للہیت کس درجے کی تھی، اللہ کو لے کر تڑپ کس درجے کی تھی، یہ جذبہ ہم سب کو اللہ رب العالمین کو مطلوب ہوتا ہے، لہٰذا اخلاص بھری قربانی ہونا چاہیے۔ اور آخری بات، چونکہ ہم اپنی دینی مناسبت سے ایک عید مناتے ہیں، ہماری کسی بھی طرح کے کردار سے دوسروں کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ آنے جانے کے راستے میں جانور بنے ہوئے ہیں اور جانور کی ساری گندگی روڈ پر آ رہی ہے، آنے جانے والوں کے لیے تکلیف کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ ایک طرف یہ کہ ہم دین کے جذبے سے اس کی قربانی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ کہ اپنے ہی دین کی خود ہم نفی کر رہے ہیں لوگوں کو تکلیف پہنچا کر۔ عید قربہ آئے گی، ہم ذبح کریں گے، گلیوں سڑکیں پاک رہنا چاہیے۔ حکومت کی طرف سے جہاں پر کچرا ڈالنے کی چیزیں رکھی گئی ہے وہیں پر ہم گندگی ڈالیں، اپنے گھروں کو صاف رکھیں، اپنے گلیوں کو صاف رکھیں۔ ہمارے کسی بھی ادا سے، ہمارے کسی بھی کردار سے اسلام کا نام بدنام نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں کا نام بدنام نہیں ہونا چاہیے، اور اسلام کی شبیہ لوگوں کی نگاہوں میں بگڑنا نہیں چاہیے۔ اس بات کا ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے۔ میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے، بار الہ جو عید قربہ آنے والی ہے، امن و امان کے ساتھ اس عید کی سعادتیں ہمیں نصیب فرما۔ بار الہ ہم میں سے جو افراد قربانی دینے والے، ہم سب کی قربانیوں کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ بار الہ ہم میں سے جو بھائی حج اور عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے ہیں، ساروں کے حج کو حج مقبول بنا دے، ساروں کے حج کو حج مقبول بنا دے، اور سارے کے حج کو حج مبرور بنا دے۔ بار الہ ہم جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں کر رہے ہیں ان کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یہ جو 10 ایام گزر رہے ہیں، ان ایام کا پاس و لحاظ رکھنے کی ہمیں سعادت نصیب فرما، ان ایام کے اہتمام کرنے اور ان میں زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ